کہ اس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ. یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا؟ غلط ہے یہ ترجمہ. دس از رانگ ٹرانسلیشن. ٹرو فیتھ، دس از رانگ. اور وہ آیت ہے کہ جہاں آتا ہے غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا، یہ بھی غلط ٹرانسلیشن ہے. یہ عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ دو اتنی اہم آیتیں اور ان دونوں کا ترجمہ غلط ہو گیا. عربک گرامر کی بات یہ ہے کہ عربک گرامر کے اعتبار سے ایک شے ہوتی ہے موصوف صفت اور ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ. میں مثال دے دوں آپ کو تو آپ بات کو سمجھ لیں گے. مثلا آپ نے کہا کہ یہ دیوار سفید دیوار، یہ موصوف صفت ہے. سفیدی ایک صفت ہے جو دیوار میں پائی جا رہی ہے. کالا کپڑا، اس کپڑے کا رنگ کالا ہے جو کپڑے کے اندر پایا جا رہا ہے. تو کالا ہونا صفت ہے، بلیک ہونا صفت ہے، اور کپڑا اس کا موصوف ہے. اور کیا آپ نے ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا ہونا صفت ہے اور پانی موصوف ہے جس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے. اور کیا آپ نے، یہ تو ہوتا ہے موصوف صفت. اور ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ. جیسے میں کہوں کہ میرا رومال، تو یہ رومال میرا ہے، میں کچھ اور ہوں اور یہ رومال کچھ اور ہے. مولوی دینا صاحب بیٹھے، مولوی دینا صاحب کی کار، تو مولوی دینا صاحب الگ ہیں، کار الگ ہے، یہ اس کے مالک ہیں. جہاں اردو میں کے آ جائے اور انگریزی میں آف آ جائے. اور کیا آپ نے، یہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ. فلاں کی شے، فلاں کا یہ چیز، یا فلاں کی یہ شے. تو عربی کی گرامر کے اعتبار سے جہاں موصوف صفت ہوتا ہے، موصوف صفت میں یک رنگی ضروری ہے. وہ ذرا گہری بات ہو رہی ہے. یعنی نکرہ ہے تو دونوں نکرے ہوں گے، اور معرفہ ہے تو دونوں معرفے ہوں گے. الف لام ہے تو دونوں پہ ہوگا، الف لام نہیں ہے تو کسی پہ نہیں ہوگا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. ترجمہ کیا کہتا ہے؟ موصوف صفت بنا کر کے سچا دین. سچا دین، اگر سچا دین ہوتا تو عربی زبان میں آتا کہ الدین الحق. اور کیا آپ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اگر الدین الحق ہوتا تب اس کا ٹرانسلیشن ہوتا سچا دین. بالکل آپ یقین کیجئے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اگر الدین الحق ہوتا تب اس کا ترجمہ ہوتا کہ سچا دین. جب دین الحق کہا جا رہا ہے تو اس کا ترجمہ سچا دین نہیں ہوگا بلکہ سچائی کا دین، یعنی وہ دین کہ جو سچ کو فالو کرتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں سوائے اسلام کے آپ کو بچوں، اور میرے بچے جو یہاں کالج کے بیٹھے ان کو بتائیے گا میری یہ بات کہ صرف اسلام وہ دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر تم کو نجات کی تمنا ہے تو اسلام کو مت ڈھونڈو، فیکٹ کو ڈھونڈو، سچائی کو ڈھونڈو، حقیقت کو ڈھونڈو، ریسرچ کرو. جو سچائی ہوگی وہی اسلام ہے، جو فیکٹ ہوگا وہی اسلام ہے، جو حقیقت ہوگا وہی اسلام ہوگا. تو جہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دا ریلیجن آف ٹروتھ، وہاں ترجمہ کر دیجیے گا ٹرو ریلیجن. اور جہاں الحیات الدنیا ہے، غرتکم الحیات الدنیا، الف لام آ گیا یہاں پر بھی، تو الحیات الدنیا کا ترجمہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کو اگر آپ عربی میں کہیں گے تو حیات الدنیا کہیں گے، الحیات الدنیا نہیں کہیں گے. اور سمجھا آپ نے، دنیا کہتے ہیں عربی زبان میں پستی کو. الحیات الدنیا کے معنی ہے پست زندگی. اور کیا آپ نے، الحیات الدنیا کے معنی ہے پست زندگی. نہ یہ کہ دنیا کی زندگی، دنیا جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کی زندگی نہیں، اس دنیا میں پست زندگی گزارنا. بس اب آپ اس ترجمے کو، اس انٹرپریشن کو ملا لیجئے اس آیت سے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایک زندہ انسان کبھی پست زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہوگا. صلوات بر محمد وعلی. اب بقیہ باتیں انشاءاللہ میں کل کروں گا، آج وقت ختم ہو گیا. تو یہ بات، یہ مسکنسیپشن اپنے صاحب نکال لیجیے اور سوالات ہوتا ہوں، خوب شوق سے سوالات کیجیے. سوالات کرنے میں کوئی برا نہیں مانتا. میں نے ایک سال کراچی میں اسی سے ملتے جلتے موضوع پر مجلس پڑھی تھی. دوسری مجلس تھی، یہ شاید پہلی مجلس تھی، جس میں نے کہا تھا میں تو مسکنسیپشن کو دور کرتا ہوں، مجلس سے میسج جانا چاہیے. ایک مسکنسیپشن مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو غریب ہونا چاہیے. میں نے پوری تقریر کی اس موضوع پر کہ مسلمانوں کو خوب دولت مند ہونا چاہیے.
سوالوں کی لسٹ آ گئی. دوسرے دن پھر میں نے تقریر کی, پھر اور سوال آئے, یہاں تک کہ اس ایک موضوع پر مجھے 6 مجلسیں پڑھنا پڑیں کہ مسلمانوں کو غریب نہیں ہونا چاہیے, دولت مند ہونا چاہیے. 6ٹھی مجلس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں اب ساری باتیں ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اور کیا آپ نے تو بڑے مسکنسیپشنس ہیں ہمارے درمیان. آپ بالکل یار فری ٹو آسک اینی کوشچن, بلکہ مجھے آپ لکھ کے دے دیتا ہے کل کے مجلس میں, اس کو میں کلیئر کروں آپ کے سامنے. لیکن میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آئی ایم شیور دس از رائٹ. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے دنیا کے بارے میں, جو کہ ہم رانگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. الحیات دنیا کے معنی دنیا کی زندگی نہیں ہے, بلکہ پست زندگی. ہر قسم کی پستی سے اسلام روکتا ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے. بس بقیہ باتیں انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کو ایک جگہ کے اوپر ملا دوں اور آپ کی جمع ختم کروں. دیکھیے جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ یہ سوچ سکتے ہیں, کبھی یہ خیال کر سکتے ہیں کہ میں یہاں آنے کے بعد کوئی ایسی بات کہوں گا کہ جو قول معصوم کے خلاف ہو. ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا, دیکھیے یہ وہاں سے میں نے لی ہے بات, اپنی بات تھوڑی ہے. اس کو بھی یہ مسکنسیپشن تھا, اس کو بھی کسی ملا نے بہکا دیا تھا. تو امام نے فرمایا کیا کہتا ہے تو, کیا کہتا ہے تو, قرآن تو نے نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کیا ہے, آیت پڑھے. اب دیکھیے قرآن ناطق اور قرآن صامت کا فیصلہ میرے حق میں جا رہا ہے, جو ابھی تک میں نے تقریر کی آپ کے سامنے. قرآن ناطق کو ریفر کر رہا ہے, قرآن صامت کو ریفر کر رہا ہے قرآن ناطق. امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ تیرا مسکنسیپشن ہے, یہ اٹس ناٹ ٹرو. کہا قرآن میں ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ کہا پڑھو. فرمایا پڑھو قرآن کو کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما كانوا يعملون. دیجیے دیکھیے, فرماتے ہیں کہ ترجمہ سن لیجیے, مولا کا یہ ریفرنس ہے. فرماتے ہیں کہ پڑھو قرآن کو, وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. پہلا ٹکڑا ہمارے خلاف جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا خیال نہ کرنا کہ دولت کی کثرت یا اولاد کی کثرت تم کو ہم سے قریب کر دے گی. نہ یہ قریب کر سکتی ہے نہ یہ دور کر سکتی. آگے سے کلیئر ہو رہا ہے الا من آمن وعمل صالحا. اگر کسی کے پاس دولت کی بھی کثرت ہے اور اولاد کی بھی کثرت ہے, مثلا, اور کیا آپ نے بات یہاں پر دولت کی ہو رہی ہے, اگر دولت کی کثرت ہے مگر اس کے بعد بھی وہ اپنے ایمان پر قائم ہے اور نیک اور اچھے کام کر رہا ہے, فاولئک لهم جزاء الضعف. ابھی قرآن کہہ رہا ہے تو ان کو ہم ایک خیری جزا نہیں دیں گے, ان کو ہم دوہری جزا دیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس مال تو ہے مگر مال کی محبت نہیں. بس میں نے ایک اشارہ کر دیا آپ کے سامنے, کل اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ اسلام میں دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک لفظ میں مسئلہ کلیئر ہو جائے تو میں کلیئر کیا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک شے ہوتی ہے دولت مندی, ایک ہوتی ہے دولت پرستی. دولت مندی اسلام ہے, دولت پرستی کفر ہے. صلوات محمد و آل محمد. آپ اگر دولت مند نہیں ہوں گے تو آگے بچے پڑھیں کیسے بھائی؟ اگر آپ دولت مند نہیں ہوں گے تو آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ یہاں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ میڈیکل انشورنس ہے کہ نہیں ہے. آپ نے تو دولت مندی ایمان ہے. ہاں دولت کی پوجا کرنا, دولت کی پرستش کرنا, دولت کو قیمتی سمجھنا, انسان کو کم قیمت سمجھنا, اس کو اسلام گوارا نہیں کرتا. بس برادران عزیز, تو آج کی مجلس کا وقت ختم ہو گیا. یہی اسلام کے غلط تصورات تھے کہ جن کو بچانے کے لیے کربلا کی جنگ ہوئی. دیکھیے میں موضوع کو نہیں چھوڑوں گا. امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے, کربلا کی جنگ کیوں ہوئی غور کر لیجیے. نماز ادھر بھی تھی, نماز ادھر بھی, روزہ ادھر بھی تھا, روزہ ادھر بھی. کم وقت روزے رکھے ہوئے تھے نظر کر کے کربلا کے میدان, معلوم ہے آپ کو, اسی لیے ہمارے شوقین روزہ نہیں رکھتے جی. اللہ اکبر ادھر بھی تھا, اللہ اکبر ادھر بھی تھا, حج ادھر بھی تھا, حج ادھر بھی تھا, جو ادھر تھا وہ ادھر تھا. تو کہاں پہ جنگ ہو رہی تھی بھائی؟ لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا, لا الہ الا اللہ زبانوں پر, یہاں زبانوں ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, محمد رسول اللہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, مگر ادھر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس لیے کہ دنیا میں کوئی غریب رہ نہ پائے, دولت کا صرف چند گھروں میں اور افراد میں اکومولیشن ہونے نہ پائے. یہ امام قول ہے, میں پھر نہیں پیش کر رہا ہوں.
ادھر یہ کلمہ کیوں پڑھا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھتے رہو، ریلیجس ایکسپلائٹیشن کرتے رہو، دولت کو چند خاندانوں میں سمیٹتے چلے جاؤ، باقی دنیا غریب ہوتی چلی جائے۔ یہ امام نے عرفات میں خطبہ دیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ابھی میرے نانا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہ سارے کام جو جاہلیت کے زمانے میں بنام جاہلیت ہو رہے تھے آج بنام اسلام ہو رہے ہیں۔ دولت سمٹ کر چند خاندانوں میں آ گئی ہے، باقی عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی منہ سے اف نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اسلام میں آزادی ہے، تقریر ہے۔ یہ امام کے الفاظ ہیں جس کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، خلاصہ یہی ہے۔ تو کربلا کی جنگ کس لیے ہوئی تھی؟ حقوق انسانی کی حفاظت کے لیے۔ نماز تو ادھر بھی ہوتی ادھر بھی ہوتی، روزہ یہاں بھی ہو رہا تھا، نہ روزہ وہاں بھی ہو رہا تھا، بس برادران عزیز۔ اور اسی لیے وہ لوگ جان لڑائے ہوئے تھے کہ اگر یہ حکومت ان ہاتھوں میں چلی گئی تو یہ سونا کدھر جائے گا جو ہمارے پاس ہے، یہ دولت کا اکومولیشن کدھر جائے گا جو ہمارے پاس ہے، اور بس اسی لیے حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے، اور آنے کے بعد وہ قربانیاں پیش کی۔ یہ ساری قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے بھی تھیں اور خلق خدا کو ظلم کی چکی سے نجات دلانے کے لیے بھی تھیں۔ اب وہ ظالم جو کربلا کے میدان میں آئے تھے وہ کیسے قسی القلب تھے؟ کبھی انسان یقین نہیں کر پاتا ہے کہ انسان اتنا قسی القلب ہوگا، مگر اللہ ہر زمانے میں اپنی نشانیاں پیش کرتا رہتا ہے۔ آج میں نصرت صاحب سے کہہ رہا تھا یا شاید کہیں اور کہہ رہا تھا، خیال مجھے نہیں ہے کہ ہم کدھر جائیں پناہ لینے کے لیے۔ اگر مذہب کے دامن میں آتے ہیں تو وہاں پناہ نہیں ملتی، اگر ماڈرنزم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پناہ نہیں ملتی، مذہب کے دامن میں جاتے ہیں تو طالبان کو دیکھ لیجئے کس طرح سے کلنگ ہو رہی ہے اور کس طرح سے مارا جا رہا ہے، غور کیا آپ نے؟ اور ماڈرن ورلڈ میں آ کر دیکھیں تو یورپ کو دیکھیں جہاں کوسوو میں کیا حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جو کبھی مسلمان تھے آج تو مسلمان ہیں بھی نہیں، کتنی کلنگز ہو رہی ہیں کوسوو میں، اور کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے عورتوں کو بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ واقعات آپ تاریخ میں پڑھتے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ آج کی دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی یورپ میں جو اپنے کو تہذیب و تمدن کا امام کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی انسان کی وحشت ختم نہیں ہوئی، کبھی یہ ماڈرنزم کی گرہ اس میں آتی ہے، لباس میں آتی ہے، اور کبھی مذہب کے لباس میں آتی ہے۔ تو یہی صورتحال کربلا میں تھی۔ اب کربلا میں کیسے قصیر القلب تھے؟ بس ایک روایت اس کا آپ کی نعمت کرنا چاہتا ہوں۔ مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور منہال مدینے سے آئے ہیں امام زین العابدین کے پاس سے، منہال کو مختار نے بلایا ہے اور اپنے پاس بٹھایا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد منہال ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک شقی رسیوں میں جکڑا ہوا لایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حرملہ۔ بس جیسے حرملہ کا نام سنا حضرت منہال نے تسبیح خالق شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مختار نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تسبیح خالق تم کیوں کر رہے ہو، اللہ اکبر کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں امام زین العابدین کے پاس سے آ رہا ہوں، اور مجھ سے جب انہوں نے کوفے کا حال پوچھا تو میں نے کہا کہ مختار آپ کے دشمنوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو مولانا نے کہا یہ بتاؤ کہ حرملہ بھی پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ دیکھیے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، حرملہ کا نہیں۔ تو کہا میں نے کہا کہ نہیں حرملہ تو ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ کہا اس وقت امام نے بد دعا کی پروردگار حرملہ کو بھی جلد سے جلد کافر کردار تک پہنچا دے۔ بس مختار نے کہا الحمدللہ کہ میں قبولیت دعا امام کو وسیلہ قرار پا رہا ہوں۔ مختار بڑا ہوشیار آدمی تھا، کبھی مختار شان میں گستاخی مت کیجیے گا، دشمنوں کو پروپیگنڈے ہیں سب۔ مختار کی وجہ سے اہل بیت نے اپنا سوگ بڑھایا ہے، کالے کپڑے اتروائے، اور جو امام باقر نے فرمایا میں آپ کے سامنے اس کا نہیں کرتا، بس 2-3 منٹ زحمت میں ختم کرنا۔ تو مختار کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قاتل کربلا کے میدان میں پکڑ کر لایا جاتا تو پہلے اس سے پوچھتے تھے کیا ہوا، اور اسی سے تاریخ کربلا مرتب ہوتی تھی۔ تو جب یہ رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا تو اس سے پوچھا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، لیکن مجھ سے پوچھو نہیں میں نے کیا کیا۔ دیکھیے ایسا ظلم کر کے آیا کہ خود بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ کہانی پہلے تجھے بتانا پڑے گا، کہا نہیں بتاؤں گا، بار مار سب کو بلواتی ہے، مار پڑی بہت زبردست۔ کہا اچھا بتاتا ہوں۔ کہ اللہ میرے پاس جب پیسر احساد کا حکم پہنچا کہ تم مسلح ہو کر کربلا کے میدان میں آ جا، تو میں 6 تیر لے کر کربلا کے میدان میں روانہ۔ بڑا زبردست تیر انداز تھا یہ۔ کہا 3 تیر تو وہ تھے کہ جو نشانے پر نہیں لگے، لیکن 3 وہ تیر تھے کہ جنہوں نے کام کر دکھایا۔ کہا وہ 3 تیر کب لگائے؟ کہا کہ پہلا تیر تو میں نے اس وقت لگایا کہ جب حسین کا بھائی سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم نہر سے مشکیزہ بھر کر چلا، اور ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے تنہا تنہا ایک انسان سینکڑوں اور ہزاروں کے لشکر کو توڑتا پھوڑتا شکست دیتا وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ جب ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ پانی خیمے تک پہنچے بغیر نہ رہے گا تو ہمارا ایک سپاہی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے حسین کے بھائی کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا۔ عباس نے بائیں ہاتھ سے جنگ شروع کر دی، ایک دوسرا شقی آگے بڑھا اور اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ تو کہا پھر میں نے حیرت سے یہ دیکھا کہ عباس نے اپنے کو مشق سکینہ پر یوں گرا دیا، یوں چھپا لیا مشق سکینہ کو کہ اس پر کوئی تیر یا حربہ نہ پڑنے پائے، اور گھوڑے کو ایر پڑے کہ کسی طرح سے خیمے کی طرف۔ اور اس عالم میں بھی کہا کہ ہاتھ کر چکے تھے مگر خدا جانے کون سی قوت تھی کہ عباس اس عالم میں بھی خیمے کی طرف آہستہ آہستہ صحیح مگر آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کہا کہ جب پچھلے سال نے یہ مرحلہ دیکھا تو میرے پاس آیا اور کہا کہ تو تیر اندازی میں ماہر ہے، آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں ہے۔ جب تک یہ مشکیزہ باقی ہے عباس کے قدم کو کوئی روک نہ سکے گا۔ کہا کہ آگے بڑھ اور مشق کو تیر سے چھید دے، اس میں سوراخ کر دے۔ کہا میں آگے بڑھا اور میں گھوڑے کے عباس کے چاروں طرف طواف کرنے لگا، چکر لگانے لگا، لیکن مجھے کوئی ایک جگہ نہیں دکھائی دیتی تھی ایسی کہ جہاں عباس کا سینہ رکاوٹ نہ بنا ہو۔ کہا جب کئی چکر میں لگائے تو میں نے آخرکار ایک جگہ دیکھی کہ پسلیوں کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، یہ روایت ہے، میں الفاظ وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پسلیوں کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، اور میں نے وہاں سے لے کر نشانہ لے کر جب مشکیزے پر لگایا تو میرا تیر مشق سکینہ کو توڑتا ہوا عباس کی پسلیوں سے گزرتا ہوا پشت کی طرف نکل گیا، اور بس عباس نے فوراً اپنے قدم روک لیے، اس لیے کہ مشق سکینہ میں سوراخ ہو گیا تھا۔ دیکھیے روایت بتاتی ہے، میں نے روایت دیکھی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اس کمبخت نے، اس رملہ نے واقعہ بیان کیا تو مختار پر اتنا اثر ہوا کہ اپنے تخت حکومت پر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو کہا کہ اب بتا کہ دوسرا تیر تم نے کب چلایا؟ کہا نہ پوچھو، کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ پھر مارا گیا۔ کہا کہ دوسرا تیر میں نے اس پر چلایا کہ جب حسین ایک 6 مہینے کے بچوں کو لیے ہوئے خیمے کے باہر نکلے، ایک بلندی پر آنے کے بعد بچے کا منہ ہماری طرف کیا، اور اس وقت تو قیامت آ گئی جب بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ جب سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھرانا شروع کی تو ہمارے لشکر والے جو اتنے قسی القلب تھے ان کے دل کانپ گئے، اور قریب تھا کہ لشکر میں بغاوت ہو جائے۔ پھر ساتھ میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ بس حسین نے کام تمام کر دیا۔ کہتا ہے معلوم کہ حسین پیار بھری محبت سے اپنے بچے کا بدلتا ہوا منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا تیر جب بچے کے گلے پر پڑا تو بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، اور حسین نے کبھی زمین کو دیکھا اور کبھی آسمان کو دیکھا۔ بس زیادہ احمد ختم۔ کہا کہ اب بتا کہ تیسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہا کہ اب نہ پوچھو، نہ پوچھو، اب مجھ سے بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ نہیں بتانا پڑے گا۔ پھر مارا گیا اس کو، بس جملہ زحمت آپ ختم مجداران حسین۔ کہا کہ تیسرا تیر میں نے اس کو چلایا کہ جب حسین زین فرس کے اوپر تھے، تلوار نیام میں رکھ چکے تھے، زخمی حد سے زیادہ ہو چکے تھے، لیکن غیرت بنی ہاشم کا تقاضا یہ تھا گھوڑے سے گرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کون سی قوت ارادی تھی کہ جس کی وجہ سے حسین گھوڑے پر زخموں سے چور بیٹھے ہوئے جھوم رہے تھے مگر گرنے پر کس طرح سے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ تو پھر سر سعد نے مجھ سے کہا کہ بس یہ وقت تیری مدد کا ہے، کوئی ایسا تیر چلا ایک ایسی جگہ پر کہ حسین زین فرس سے زمین پر آ جائیں۔ کہا کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے کوئی جگہ ایسی نہ ملی کہ جہاں کوئی تیر لگا ہوا نہ ہو، جہاں کسی تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن ہاں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ جگہ پیشانی جہاں حسین سجدہ کیا کرتے تھے وہ جگہ مجھے زخم سے خالی نظر آئی۔ بس میں نے اسی جگہ کا نشانہ لے کر جب تیر چلایا ہے تو وہ تیر امام کی پیشانی سے گزرتا ہوا امام کے دماغ کے اندر پیوست ہو گیا، اور حسین بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکے۔ عزاداران حسین آپ کو معلوم ہے کہ جب حسین زمین کے اوپر تشریف لائے ہیں تو اس وقت جسم پہ اقدس میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ حسین کا جسم مقدس زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا۔ یہ روایت تو آپ سنا کرتے ہیں، لیکن اداروں اتنا بتا دو کہ جب اسی معلق جسم کے اوپر شمر آ کر بیٹھا ہوگا سر کاٹنے کے لیے تو حسین کے جسم پر کیا گزری ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضرات میری ایک سمجھی بوجھی آرگنائزیشن ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اسلامک فورم۔ اس نے متعدد مقامات پر جلسے کیے ہیں، ایک جلسے میں بھی شرکت کر چکا ہوں، لیکن ابھی وینکوور میں اور جگہوں پر جلسہ ہوا تھا۔ یہ بہت اسٹینڈرڈ کا فنکشن ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سپٹمبر میں ڈیلس میں اس سال ہو رہا ہے۔ مولدین سامع تشریف لائیں، فلائر آپ حضرات لے لیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر اس فنکشن میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ مایوس آپ نہیں ہوں گے، بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں۔ مومنین ایک اعلان نوٹ فرما لیجیے، کل دوپہر 2 بجے نصرت عزیز صاحب کے ہاں مجلس ہے جس سے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب خطاب فرمائیں گے۔
ڈائریکشنز کے لیے باہر فلائرز موجود ہیں. یا حسین یا حسین جی مولانا کی تقریر شروع ہوگی 2:30 بجے. ٹھیک ہے. یا حسین 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 مظلومیت پیشے کی دنیا بدل رہی ہے. مظلومیت پیشے کی دنیا بدل رہی ہے.